بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کی خدمت میں سورۃ الاخلاص کا عامل بننے کا طریقہ اور سورۃ اخلاص کے موکلین کے نام پیش کرتے ہیں۔ برادران عزیز، یہ مبارک سورت قرآن مقدس کے اندر ایک شاہکار سورت ہے جس کو ثلث القرآن قرار دیا گیا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھو تو پورے قرآن مقدس کو پڑھنے کا ثواب نصیب ہو۔ 11 مرتبہ قبرستان میں پڑھو تو مردوں کی بخشش ہو جائے۔ اور یہ ایسی عظیم سورت ہے، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہیں، معاویہ ابن معاویہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ جنازہ بھی پڑھایا، جب جا رہے تو فرمایا پاؤں اٹھا اٹھا کے جا رہے ہیں، ایڑیاں اٹھا اٹھا کے جا رہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ایڑیاں کیوں اٹھا کے چل رہے تھے؟ فرمایا فرشتوں کی تعداد اتنی تھی کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ خوبی اور کمال کیا تھا؟ سورۃ اخلاص کثرت سے پڑھتے تھے۔ اسی مبارک سورت کی برکت سے بارگاہ خداوندی میں ان کو ایک مقام حاصل تھا۔ اسی لیے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو زمین کے اتنے لوگ نہیں جانتے جتنے آسمان کے فرشتے جانتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ بیان کی گئی، لکثرت قراءتہ قل هو اللہ احد، کہ قل هو اللہ احد کو کثرت سے پڑھتے ہیں، اسی لیے ان کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ بارگاہ خداوندی میں انسان کو ایک حیثیت حاصل ہوتی ہے، ایک مرتبہ اور مقام ملتا ہے، اپنے عمل کے سمندر میں خوب تیرتا ہے قل هو اللہ احد کا عامل۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک سورت کو انسانوں کے مسائل کو حل کرنے کی تقویت دی ہے، طاقت رکھی ہے پروردگار عالم نے، اور اس کے اندر جو شاہکار صفات بیان کی گئی ہیں، توحید الوہیت ہو یا توحید صفات، ساری کی ساری مکمل توحید کی تعلیم ہے اس مبارک صورت میں۔ اسی لیے اس میں پاور بہت زیادہ ہے، طاقت بہت زیادہ ہے، اللہ کی مدد اور نصرت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے۔ اس کے موکلین جو ہیں وہ فوراً حاضر ہوتے ہیں۔ وہ آدمی جو سورۃ اخلاص کا عامل ہے، جب وہ پڑھتا ہے، اللہ کے مقرب فرشتے سورۃ اخلاص کے موکل حاضر ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ بزرگوں نے، علماء نے لکھا ہے کہ جب بندے کی خدمت میں وہ حاضر ہوتے ہیں تو ان کے چہرے اس قدر چمکدار ہیں کہ ان کی طرف آنکھ دیکھ نہیں سکتی، یعنی ٹھہر نہیں سکتی نظر، اتنے چمکدار اور بڑے خوشبودار۔ اور اسی لیے فرمایا جب اس کا عمل کرو، اپنے اندر یعنی اپنے جسم کو خوشبو سے مہکائے رکھو۔ اور جس طرح سورت کا نام سورت اخلاص ہے تو شرک و بدعات سے خلاصی ضروری ہے، اور گناہوں سے پاکیزگی ضروری ہے۔ کسی قسم کی دل کے اندر غلاظت نہ ہو، کسی کا بغض، کسی کا کینہ۔ جب اپنے دل میں اخلاص نہیں ہوگا تو پھر سورت اخلاص کامل نہیں ہو سکتا۔ فرشتے حاضر بھی ہوتے ہیں، جب حاضر ہوتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اس سورت کے خادم ہیں، اور آپ نے ہر گندی چیز سے پرہیز کرنی ہے، ہر گناہ سے پرہیز کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، ہر وقت اپنے آپ کو خوشبو سے مہکائے رکھنا ہے۔ اور پھر بارگاہ خداوندی میں انسان کو ایک مقام حاصل ہوتا ہے۔ ایک عامل نے مجھے کہا ہے کہ جس طرح یہ لہسن وغیرہ ہے، یا اسی طرح پیاز
ان کی بدبو ہوتی ہے تو وہ اسے کراہت کرتے ہیں اور روک دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں کہ آپ نے ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا، یعنی کرو، ان کی بدبو ختم ہو جائے۔ اگر کھانے پڑیں تو فوراً اپنے منہ کی پاکیزگی کا اہتمام کرو، ورنہ عمل کے وقت تو ہر حال میں اس سے پاکیزگی ہونی ضروری ہے۔ اور انہوں نے بڑی کام کی بات بتلائی ہے۔ میں نے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں بھی پڑھا تھا کہ جس کو اونگ زیادہ آتی ہو، نیند زیادہ آتی ہو، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس غفلت کو ختم کرنے کے لیے سیاہ مرچ کا استعمال کریں۔ دماغ کو بھی تقویت دیتی ہے اور انسان کو بیدار مغز بنا دیتی ہے۔ تو اس ایک میرے دوست ہیں، بہت بڑے عامل بھی ہیں وہ بھی، تو وہ فرماتے ہیں کہ سیاہ مرچ جس طرح فرشتے پیاز سے نفرت کرتے ہیں، پیاز کی بو سے، لہسن کی بو سے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ یہ کھا کے مسجد میں نہ آؤ۔ تو فرمایا کہ اسی طرح شیاطین و جنات سیاہ مرچ کی خوشبو سے بھاگتے ہیں۔ سیاہ مرچ کا استعمال ضروری ہے، کرنا چاہیے، کھانی چاہیے۔ تو بہرحال تو وہ فرشتے حاضر ہو کر اس کو کہتے ہیں، ایک کہتا ہے میرا نام عبد الواحد ہے، جب بھی کام پڑے سورۃ اخلاص پڑھو گے میں حاضر ہو جاؤں گا، اور میں آن واحد میں آپ کو مکہ مکرمہ بھی پہنچا سکتا ہوں، مدینہ منورہ بھی پہنچا سکتا ہوں، آپ جو حکم کریں گے میں پورا کروں گا۔ لیکن گناہ سے پاکیزگی اور اس عمل کا ناغہ نہیں کرنا، اپنے آپ کو ہر وقت اس عمل میں مصروف رکھنا ہے۔ اور اگر کوئی اور عمل نہیں کرتے، سورۃ اخلاص کی جو یعنی مطلوبہ تعداد ہے اس کو پڑھنے کے بعد کسی اور ذکر میں لگے رہو۔ اور فرشتہ آتا ہے، وہ کہتا ہے میرا نام عبد الصمد ہے، میں بھی موکل ہوں اس مبارک سورت کا، جب بھی آپ کو مدد کی ضرورت پڑے آپ مجھے بلائیں گے، میں کھانے پینے یہ چیزیں آپ کی جتنی ضروریات کی ہیں ساری چیزیں آپ کو مہیا کروں گا۔ اور تیسرا حاضر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرا نام عبد الرحمن ہے، آپ کو میں زمین کے خزانے نکال کر بھی دے سکتا ہوں، آپ کو جب بھی ضرورت پڑے تو میں خدمت کے لیے حاضر ہوں گا۔ تو یہ تعلیم ہے ان فرشتوں کی۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے عمل پوچھا ایک فقیر اور درویش آدمی سے، معلوم ہوا کہ فلاں آدمی بڑا مضبوط عامل ہے، جس طرح پہلے زمانے میں باغی آتے تھے اور جا کر حکومتوں پر قبضے کر لیا کرتے تھے، اسی طرح آئے حکومتوں کو، علاقوں کو، سلطنتوں کو اپنے قبضے اور کنٹرول میں لے لیا۔ ایک مغرور بادشاہ جا رہا، اس نے کہا کہ یہ جو فلاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے ہمیں سلام کیوں نہیں کیا؟ تو غالباً مولانا عبدالعزیز پرہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کی اس وقت عمر جب وصال ہوا ہے 32 سال عمر تھی، دونوں ہاتھوں سے کتابیں لکھتے تھے، اللہ نے بڑا علم دیا تھا۔ دھمکی گئی بادشاہ کی، اس نے کہا اس کو قید کر لیا جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم آؤ، چلے گئے، ایک پرچی لکھی، اس کے اوپر چند ایک چیزیں لکھ کر اس کو کنویں میں ڈالا اور کنویں کو چلا دیا۔ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت کی کرامت تھی، ہر ڈول جو پانی کا جیسے نکلتا ہے وہاں سے ایک فوجی بما اسلحہ نکلتا رہا ہے۔ جب ان کو بتایا گیا کہ یہاں سے تو کنویں سے فوج نکل رہی ہے، وہ بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا ہمارا مقابلہ کرنا، ان کا مقابلہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ یہ کیا تھے؟ یعنی عامل تھے، صحیح معنی میں پابند شرع تھے، اللہ کے احکامات کا بہت خیال کرنے والے لوگ تھے۔ تو ہم اپنی منمانی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اعمال میں تاثیر نہیں ہے۔ ایک بادشاہ وقت تھا، اس نے جب اس درویش کا معلوم کیا کہ اس کے پاس عمل ہے، اس سے عمل لیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ عمل ہے، پڑھو۔ پڑھتا رہا، پورا عامل بن گیا۔ اب بادشاہ پڑھے تو کہتا ہے کہ موکل حاضر ہی نہیں ہوتے، اور ہوتے ہیں تو میرا کام نہیں کرتے، اس درویش کو لے آؤ میرے پاس۔ درویش بلایا گیا، جب وہ ان کی دربار میں پہنچے تو بادشاہ بے سر ہوتے ہیں اور بے لگام، ایسے آزاد منش ہوتے ہیں کہ ان کو کسی قاعدے ضابطے کی پابندی موت نظر آتی ہے، اصول کے تحت جو چلتے نہیں ہیں،
کہا کہ تو نے مجھے عمل دیا تھا اور اس عمل کے موکل کام نہیں کر رہے، مجھے طریقہ بتلا کہ ان موکلین سے کیسے کام لیا جائے۔ اگر اس صورت کے موکلین نے میرا کام نہ کیا تو میں تیری گردن قلم کر دوں گا۔ واہ عجیب بات ہے۔ وہ فوراً غصے میں آ گئے درویش اللہ والے، انہوں نے کہا اچھا تو میرا مقابلہ کرے گا؟ جو ساتھ کھڑا ہوا تھا بادشاہ کے اسی گارڈ کو اشارہ کیا، کہا کہ پکڑو اس کو، فوراً قید کرو، اس کو جیل میں لے جاؤ۔ اس نے جلدی جلدی پکڑا، بادشاہ کو لے کے جا رہا ہے۔ اب بادشاہ ادھر دیکھتا ہے ادھر فقیر کی طرف دیکھتا ہے کہ کیا تماشا بن گیا ہے کہ یہ میرا اپنا ہی گارڈ مجھے گرفتار کر کے جا رہا ہے۔ اس کو غیرت آئی، اس نے کہا کہ گستاخ، تو مجھے قید کرتا ہے اس فقیر کے کہنے پر۔ فوراً جو وہاں اس کے گارڈ کھڑے ہوئے تھے، جتنی فوج کا عملہ تھا، اس سب کو کہا کہ فوراً اس کو گرفتار کرو، اس سزائے موت کا مستحق ہے، اس نے میری دربار میں آ کر مجھے ذلیل کیا ہے۔ وہیں جب ان کو لوگ سارے پکڑنے لگے، ساری فوج ان کے ارد گرد گھوم رہی ہے، تو وہیں فرمانے لگے اب آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں بادشاہ سلامت، ذرا بات سنیے میری۔ اس نے کہا بتاؤ۔ کہا کہ حضرت بات یہ ہے، بارگاہ خداوندی میں حیثیت کا فرق ہے، آپ کی حیثیت اور ہے، میں فقیر و درویش کی حیثیت اور ہے۔ میں نے بھی عمل کیا ہے، اس عمل کے ذریعے سے مجھے جو مرتبہ حاصل ہوا ہے شرائط کے مطابق اور پوری پابندی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، تصفیہ قلوب کے ساتھ، تزکیہ قلوب کے ساتھ عمل کیا، دل میں پاکیزگی تھی، اور آپ ہزاروں آلائشوں کے ساتھ عمل کرتے ہیں تو پھر اس کے اندر اثرات و برکات پورے ظاہر نہیں ہوتے۔ اس عمل کی برکت سے میری جو حیثیت بارگاہ خداوندی میں بنی ہے وہ اس طرح ہے جس طرح آپ کے ہاؤس میں آپ کی اہمیت جو آپ کو اس گھر میں حاصل ہے، وہی اہمیت مجھے بارگاہ خداوندی میں حاصل ہے۔ جب میں نے کہا نا پکڑو، صرف ایک آدمی نے میرا کہنا مانا ہے، جب آپ نے کہا پکڑو تو پورا ہاؤس حرکت میں آ گیا، ساری فوج حرکت میں آ گئی، آپ کا پورا عملہ مجھے گرفتار کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اگر تاخیر نہ کرتے، آپ میری بات نہ سنتے تو یہ مجھے سولی پہ لٹکا دیتے۔ تو یہی عظمت اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ میں عطا کی ہے۔ جب ہم عمل کر کے دعا مانگتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں یہی عظمت، مقام، مرتبہ جو بادشاہوں کو دیتے ہیں وہ اسی عمل کی برکت سے اللہ پاک ہمیں عطا فرما دیتے ہیں۔ زہ نصیب اللہ پاک جس کو چاہیں عطا فرما دیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ اللہ نے پورے اثرات و برکات عطا فرما دیے ہیں عمل کے۔ تو بہرحال اس عمل کو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ چاند کی پہلی جمعرات کو خوشبو سے معطر ہو کر اور روزے کی نیت سے، یعنی جب عمل کو شروع کرے کوشش کرے کہ اعتکاف کر لے تو بہتر ہے، اعتکاف نہ کرے تو کم از کم روزہ ضرور ہونا چاہیے، ہر نماز کے بعد 1000 مرتبہ پڑھتا رہے، اور 1000 مرتبہ آدھی رات جب ختم ہو رہی ہو، دوسری نصف شروع ہو رہی ہو، تو اس وقت بیٹھ کر یہ سورۃ اخلاص پڑھنی چاہیے، اور شب جمعہ کو اس کو ختم کرنا چاہیے۔ 15 دن کے بعد یہ اس کا عامل ہو جائے گا، پھر اس کے بعد کچھ صدقہ وغیرہ کرے، اور آخر میں یہ دعا پڑھ لے، اللہم انی اسألک یا واحد یا فرد یا احد یا صمد یا من لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اسألک ان تسخر لی خدام هذه السورة الشریفة ان یجیبونی الی ما ارید انک فعال لما ترید، اقسمت یا خدام هذه السورة ما تعتقدوه الا ما اسرعتم بالاجابہ۔ یہ مبارک دعا پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کے موکلین کو حاضر کر دیں گے، اور اس کی زندگی آسان، لوگوں کی بھی آسان، اللہ پاک اسی کی برکت سے لوگوں کے بھی بے شمار فوائد عطا فرمائیں گے، بندوں کے بھی فوائد ہوں گے۔ انہی معروضات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک۔ وما علینا الا البلاغ۔